اندر بھی عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ لوگ دھیان سے بات سنو، زیادہ اشارے مت کرو، دھیان سے 1 گھنٹہ بات ہوگی، دھیان سے سنو، جو آدمی جہاں بیٹھے گا وہ آگے بیٹھ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت کا ایک لائیو بیان شروع کرنے والا ہوں جو آپ آگے سن بھی سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہماری بہوئیں، بچیاں، کسی زمانے میں عورتوں کو انسان شمار ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے۔ فرینچ کالونی یا جاپانیز کالونی، اس کالونی میں اور اس کو انسان نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جانور ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذریعے سے دنیا چلانی ہے، بچے پیدا ہوں گے، کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے ساتھ اسے جوڑ دیا۔ اصل تو جو ہے مرد ہے، یہ ان کا مذہب تھا۔ فرینچ کالونی والوں کو، جاپانیز کالونی، یہ فرینچ کالونی، یہ بہت پرانی کالونیاں ہیں۔ چائنیز کالونی یہ بہت پرانی شمار ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نکلا کہ علم حاصل کرو، چاہے چین جا کر تم حاصل کرو۔ تو گویا کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اسلام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکی زندگی میں دیکھا کرتے تھے کہ ابھی عورت کا تو کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ یہ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ عورت کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ مکی زندگی عربوں کے اندر بھی عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ لوگ دھیان سے بات سنو، زیادہ اشارے مت کرو، دھیان سے 1 گھنٹہ بات ہوگی، دھیان سے سنو، جو آدمی جہاں بیٹھے گا وہ آگے بیٹھ جائے گا۔ دھیان میری طرف رکھو۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ کسی لڑکی کا نکاح ہوا، شوہر کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا،
تو شوہر مرا ہے اپنی موت، لڑکی کا کیا قصور؟ لیکن اس لڑکی کو پنوتی کہتی تھی، یہ لڑکی پنوتی ہے۔ ایک مکان ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں، اس مکان میں اسے دھکیل دیا جاتا تھا 6 مہینہ، صرف سارا کا سارا بند، یعنی کوئی دروازہ نہیں، کچھ نہیں، صرف جو کھانا دے دینے اتنی کھڑکی کھلی رکھتے تھے وہ لوگ، اسی مکان میں سونا، اسی مکان میں استنجا، اسی مکان میں کھانا، وہ جو ہے کھانا رکھ دیتے تھے تو وہ لڑکی جو ہے کھانا لے لیتی تھی، کھانا کھا لیتی تھی، پھر وہ برتن وہاں رکھ دیتی تھی، تو مکہ والے اکیلے جاتے تھے وہ برتن، اچھا باہر نکل ہی نہیں سکتی ہو تاکہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، خلاصہ کلام یہ، لیکن پھر بھی نہیں مری، تو کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اور زیادہ پنوتی ہے کہ مر کے بھی دیتی نہیں۔ وہ ڈائریکٹ نہیں مارتے تھے، وہ جو ہے وایا ایک تو ہے کہ تلوار سے قتل کر دو، تو وہ ان کے یہاں بھی جرم تھا، لیکن سلو پوائزن دے کر مارنا وہ ان کے یہاں جرم نہیں تھا، آہستہ 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 کر کے مارنا وہ ان کا جرم شمار نہیں ہوتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد بھی نہیں مری تو 4 مہینہ اور ٹرائی کرتے تھے، پھر بھی نہیں مری تو اسے نکالتے تھے، نکال کر جو ہے گدھے پر بٹھا کر پورے مکہ میں اسے گھماتے تھے کہ اتنی پنوتی ہے کہ یہ مر کے دیتی نہیں ہے، مر کے دیتی نہیں ہے، یہاں کہ وہ عورت جو ہے مر جاتی۔ یہ عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا مکی زندگی میں۔ مکی زندگی کا مطلب سارے حجاز میں مکہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ مرکزی جگہ تھی، لوگ وہیں کی بات کو جو ہے مدینہ لے جاتے تھے، وہاں کی بات یہ لوگ وہاں لے جاتے تھے، سب جگہ۔ البتہ یہود نصارہ ان کے مذہب میں احترام تھا، لیکن اتنا احترام نہیں جتنا ہماری شریعت میں۔ ان کے یہود نصارہ کے مذہب میں اب تک عورت کی میراث نہیں ملتی۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، کسی مذہب میں بھی عورت کا میراث میں کوئی حق اور حصہ نہیں ہوتا۔ ہماری شریعت میں بھی یہی تھا آخر تک۔ مکی زندگی میں تو عورتوں کا میراث کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن مدنی زندگی میں بھی کافی دن گزر گئے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے تھے کہ یہ اس کا انتقال ہوا، تب اس کی بیوی کا کیا، اس کی بچیوں کا کیا، لیکن چونکہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش تھے۔ قرآن تو نازل ہو رہا تھا، لیکن ایک قصہ ہوا اوس ابن ثابت کا، اس پر یہ میراث کے احکامات نازل ہوئے۔ یہ ایک عورت ذریعہ بنی ہے عورتوں کو میراث میں حصہ دلانے کی، ایک عورت اوس ابن ثابت، ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا اور ایک بیوی، 4 ہو گئے، 2 بیٹیاں، بیوی اور بیٹا۔ تو اوس ابن ثابت شہید ہو گئے، تو اوس ابن ثابت کے بھائی آئے بھابھی کے پاس، بھابھی بھائی ہمارا مر گیا، اب تم کو تو کچھ ملے گا نہیں، تم عورت ہو، یہ 2 بیٹیاں ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اس جگہ لڑکیاں ہیں، ان لڑکے کو ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب یہ بڑا ہوگا، ابھی یہ بھی چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر اوس ابن ثابت کے بھائی جو تھے سارا مال لے کر چلے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کھجورے بھی لے کے چلے گئے، یعنی ان کے گھر میں کھجور بھی نہیں۔ مدینہ منورہ میں سب سے بخیل، سب سے غریب کون ہے کہ جس کے پاس کھجور نہ ہو؟ مدینہ منورہ میں تو ہر ایک کے گھر میں کھجور ہوتی ہے، مرکز ہے کھجوروں کا، سارا مال لے کے چلے گئے۔ کھجور بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں، ابھی 4 اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ کسے جا کر کہوں؟ اوس ابن ثابت کی بیوہ کہتی تھی کہ دکھڑا کس کو سناؤ، شوہر کا جانے کا غم، پھر بچیوں کا غم، بچے کا غم، وہ بچے کو ابھی نہیں ملے گا، وہ بھی جب بچہ بڑا ہوگا تب ملے گا، اب تک کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ شاعر کہتا ہے کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ کون جیتا ہے؟ بچہ بڑا ہو جائے گا، وہ لینے والا ہے بھاگ جائے گا۔
اتنے میں اتفاق. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں کہ معاملہ ہوا ہے, اتفاق تھا. بعض مرتبہ اتفاق کی وجہ سے بڑے معاملے حل ہو جاتے ہیں. اتفاق ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لیے کسی جگہ جانا تھا, تو ابوبکر عمر کو لے لیتے تھے, عبداللہ بن مسعود کو لے لیتے تھے, حضرت بلال کو لے لیتے تھے, چلو وہاں جانا ہے, تھوڑا کام کرنا ہے, دیکھ کر آنا ہے. جانا تھا تو جانا تھا آپ کو, اتفاق سے وہ اوس بن ثابت کا جو مکان تھا وہاں سے گزرنا تھا, اس کے بغیر کوئی راستہ تھا نہیں. تو مدینہ منورہ کا معمول یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزرتے تو چھوٹی بچیاں بڑے ایک جملہ سب جھرمٹ ساتھ ہو جاتا, اور ایک جملہ کہتے جا رسول اللہ, جا رسول اللہ, جا رسول اللہ, اللہ کے نبی آئے, اللہ کے نبی آئے, اللہ کے نبی آئے. تو ہوتے ہوتے خدا کی شان پورا مدینہ جمع ہو گیا. یہ گلی میں سے بھی کوئی آ گیا, یہ گلی میں سے بھی کوئی آ گیا, سب آ گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلہ بن گیا. یہ اوس بن ثابت کی بیوہ نے بھی گھر میں سنا, ارے اعلان ہو رہا ہے, حضور آئے, حضور آئے, حضور آئے. تو اس نے بھی جلدی جلدی اپنے دو بچیوں کو اور بچے کو جلدی سے کپڑے وغیرہ ٹھیک ٹھاک کروائے, منہ ٹھیک ٹھاک کیا, خود اپنے بھی کپڑے ٹھیک ٹھاک کیے, اور یہ جو ہے پردہ وردہ ڈال کر ان 3 بچوں کو پردے کے باہر بٹھا دیا کہ حضور گزریں گے تو پوچھیں گے یہ بچے کس کے ہیں, پھر میں بات کروں گی. حضور گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں بچے بیٹھے ہوئے تھے. اب نے فرمایا من ہؤلاء, یہ کون ہے؟ تو غالباً حضرت عمر نے کہا یا کسی نے کہا یہ اوس کے یتیم بچے ہیں. اوس جو قریب میں شہید ہو گئے وہ؟ فرمایا ہاں. اوہو, تو آپ کو رونا آیا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. ارے جوان تھا, جوان بیوی اس کی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. حضور نے کھڑا کیا ان کو, بچوں کو اپنے سینے سے لگایا, ان کے سروں پر ہاتھ پھیرے, ان کے لیے دعائیں مانگی, اور حضور بھی روتے رہے بچوں کو دیکھ کر کہ یہ اوس تو نوجوان ہے. حضرت اوس کے قصے کتابوں میں بہت ملتے ہیں. معروف صحابی تھے, بڑا کام کرتے تھے, خدمت کی لائن کا, یہ لائن کا کام کہ ان کی عادت تھی. وہ شہید ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رونے لگے تو صحابہ بھی رونے لگے. اب حضور جو آگے بڑھے تو اوس بن ثابت کی بیوہ اندر تھی, اس نے زور سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ کہ اوس کی بیوہ ہے. اچھا اچھا, ہاں کچھ کہو گی؟ حضور کھڑے ہو گئے پردے کے باہر, کچھ کہو گی؟ فرمایا ہاں حضرت میں ایک درخواست کرتی ہوں, اگر آپ میری مدد فرمائیں. آپ نے نہیں بتاؤ کیا ہے؟ فرمایا کہ اوس کے بھائی آئے تھے اور انہوں نے کہا بھابھی آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں, اس لیے کہ آپ عورت ہو. یہ تو بچیوں کو نہیں ملے گا اس لیے کہ لڑکیاں ہیں, یہ بچے کو ملے گا. کب ملے گا؟ جب یہ بڑا ہوگا تب ملے گا. یہ کہہ کر میرے گھر کا سارا سامان لے گئے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو. صرف میری اتنی درخواست ہے کہ آپ میری اتنی مدد کریں کہ اوس کے بھائیوں کو آپ بلائیں اور بلا کر ان سے کہیں بھائی تم سب لے گئے ہو تو تم جو ہے یہ 2 بچیاں بھی لے جاؤ, اور بیوی, اوس کی بیوی اور بیٹا, ان دونوں کو چھوڑ دو. یہ تو میری بچیاں اگر چلے جائیں وہاں, یعنی پالے پوسے بڑا کرے, ان کا نکاح کرے. اب بچوں گی کون؟ میں بچوں گی, میرا بیٹا بچے گا, ہم دونوں ہماری زندگی گزار لیں گے. حضور نے جب یہ سنا تو حضور تو ایک دم دنگ رہ گئے. اوہ کھڑے کھڑے رونے لگے. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھرنا ہے کیوں, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھرنا ہے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار, کوئی ہمیں رلائے کیوں. حضور کو رونے کی وجہ سے وہ جو ماحول تھا صحابہ کا وہ بدل گیا. آگے جانے والے تھے, کینسل کر دیا حضور نے. تو اس عورت نے کہا حضرت میں میری بات کا جواب دیجیے, آپ سے اس کے بھائیوں کو بلائیے اور بھائیوں سے کہیں گے بھی 2 بچیوں کو لے جائیں. بس
جب سب لے گئے ہو تو ان کو بھی لے جاؤ۔ آپ نے جواب میں کہا تیری بات کا جواب میں نہیں دیتا، تیری بات کے جواب کا میں آسمانوں سے انتظار کرتا ہوں کہ اللہ کیا جواب دیتا ہے، لیکن تو جو بات کہہ رہی ہے وہ عرش پر سنی جا رہی ہے، اپنے بند کمرے میں کہہ رہی ہے لیکن عرش پر سنی جا رہی ہے، لیکن میں جواب نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھی چلو واپس، آگے جہاں جانا تھا وہ کینسل۔ اس جگہ بہت رونے لگے، آپ پر بوجھ پڑا کہ میری امت کی عورتوں کا یہ حال کہ ان کو میراث نہیں ملے، کہاں جائیے عورت شوہر کے انتقال کے بعد، خرچے کی ضرورت ہے، بیوہ سے شادی کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے خرچے کا کیا، یہ سارے مسئلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روتے ہوئے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہیں سے جو گھر سے روتے ہوئے چلے تھے، آنسو جو ہے ان کے نکلتے ہی جا رہے تھے، مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے کہ وہاں جبریل آ گئے اور میراث کی آیتیں لے کر آ گئے کہ یہ میراث کی آیتیں ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ سارا کا سارا رکوع نازل ہوا، جب نازل ہو گیا تو حضور نے فرمایا بھئی بلاؤ 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 اوس کے بیوہ کو بلاؤ، اوس کی بیوہ کو بلاؤ۔ اب اوس کی بیوہ کو بلایا گیا اور کہا اللہ نے تیری وجہ سے قیامت تک کے آنے والی میری امت کی عورتوں کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا، یہ اللہ نے حساب کتاب کر کے بھیج دیا، میراث کی آیتیں نازل ہو گئی، یہ درجہ دے دیا شریعت نے۔ اس لیے عورتیں ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے۔ زین العابدین، یہ جو اورنگزیب تھے، اورنگزیب تو اصل میں اکبر بادشاہ تھا، تو اکبر بادشاہ، اب تفصیل بہت لمبی ہے اس کی، میں کہاں جاؤں، لیکن یہ کہ اکبر بادشاہ 48 سال تک اس نے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ اچھا، ہندوستان میں خالی یہ ہندوستان ابھی کا ہے وہ نہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارا ہندوستان میں شامل تھا۔ 48 سال تک پائے تخت دہلی تھا۔ خدا کی شان کہ اس کو علماء جو ہے برے ملے، اچھے علماء جو ہے دور رہے، خراب علماء قریب آئے، تو اس نے جو اعلان کر دیا کہ ابھی ہمارے ہندوستان میں کوئی دھرم نہیں ہے، بت بھی سچ، قرآن بھی سچ، رامائن بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ۔ اس نے حکومت لیول سے اعلان کیا، حکومت لیول سے، اور خنزیر جو ہے وہ اس کی پوجا کرنے لگا، اور جب خنزیر کی پوجا سب کے سامنے، یعنی جو ان کی مجلس لگتی تھی، بادشاہ کی جو مجلس لگتی ہے، خنزیر لایا جاتا، خنزیر کی وہ پوجا کرتا۔ سارے ہندوستان کے علماء پریشان، یہ کیا ہوگا، اسلام ختم ہو جائے گا، بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کا جب بڑھاپا آ گیا اکبر بادشاہ کا، مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں کچھ جا کے سمجھاؤں تاکہ کچھ بات سمجھے۔ یہ وہ گئے اس کے پاس، یہ کہا دیکھ بادشاہوں کے پاس لوگ آتے ہیں مال لینے کے لیے، میں مال لینے نہیں آیا، میں تو جنت میں داخل کرانے کے لیے آیا ہوں، مال لینے نہیں آیا، یہ باتیں رکھنا۔ اور میں تجھے تنہائی میں اتنا کہتا ہوں کہ تو نے غلط کیا ہے، پورے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، یہ غلط کیا، تو جو ہے اس کو یعنی ریٹنا۔ اب کیسے ہوں، میں نے تو اعلان کر دیا ہے، تو کوشش کر، تو کوشش کر، کوشش کر۔ چنانچہ اس نے اندر اندر کوشش کرنی شروع کی، اچھے علماء کو بلانا شروع کیا، تھوڑے بیانات وغیرہ کرانا شروع کیے، قرآن شریف پڑھانا شروع کیا۔ اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، قابو نہیں کر سکا۔ اسی کے اولاد میں سے عالمگیر پیدا ہوئے، اورنگزیب۔ تو اورنگزیب نے جو ہے انہوں نے 55 سال تک حکومت کی ہندوستان میں، 55 سال تک انہوں نے سارا نظام بدلا، سارا نظام بدلا، محنتیں کی، مالدار تھے، بادشاہ تھے، لیکن اپنی ٹوپیاں سی کر اپنا پیٹ پالتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے، لوگوں کو بیچتے تھے، ان کا خرچہ پورا ہوتا تھا۔ قرآن لکھتے تھے، قرآن ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، قرآن دیوبند میں بھی ہے، کتب خانے میں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اس کو بیچتے تھے، لیکن بیت المال میں صرف پیسہ نہیں دیتے تھے۔ تو اب ان کی بیٹی زیب النساء، دیکھو اللہ کا نظام کیسا چلتا ہے،
عورتیں اگر یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتی، نا 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 نا، یہ نہیں. یہ مدرسہ سہولتیہ کا نام سنا ہوگا مکہ مکرمہ میں، تو یہ سہولتیہ جو سہولت بنگال کی ایک لڑکی تھی، یہ اس کے نام پر بنا ہے مدرسہ سہولتیہ. سہولت بنگال کی لڑکی تھی، اس کا بھی قصہ عجیب ہے. میں پہلے یہ سنا دوں آپ کو اورنگزیب کا. تو اورنگزیب نے علماء یعنی سارے علماء کو جمع کیا. 200 علماء آئے حجاز سے، 300 علماء ہندوستان کے، اور ان لوگوں نے مل کر اورنگزیب نے کہا کہ تم لوگ جو فتاوی لکھو، یہ لکھو، یہ لکھو. تو ان کے بڑے جو تھے سارے 500 علماء ہوئے. تو 500 علماء کے جو بڑے عالم تھے ان کا نام تھا مفتی نظام الدین. یہ ہمارا درس نظامی ہے نا، یہ مدرسہ دیکھ کر مجھے یاد آیا درس نظامی. یہ درس نظامی حضرت نظام الدین اولیاء سے نہیں چلا ہے، یہ درس نظامی ان سے چلا ہے. مفتی نظام الدین نام تھا ان کا، یہ بڑے تھے. اب یہ 500 علماء ایک مسئلے پر بحث کرتے، ایک جگہ پر آ کر ٹھہر جاتے کہ یہ مسئلہ اوکے ہے، سب نے اوکے کر دیا. اب مفتی نظام الدین تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی مسئلے پر آ کر اٹکتے تو کہا جائے اب مفتی نظام الدین کے پاس جاتے، یہ مسئلہ ہے یہاں پر آ کر اٹکے ہیں، کیا کریں؟ تو مفتی نظام الدین جواب دیتے کہ یہ لکھ لو، معاملہ ختم ہو گیا. کبھی کبھار مفتی نظام الدین کہتے کہ بھئی میری بھی سمجھ میں نہیں آتا، چلو بادشاہ کے پاس چلیں گے، عالمگیر کے پاس. تو عالمگیر کے پاس جاتے، وہ عالمگیر کہتے ہیں کہ یہ لکھو، وہ اوکے ہو گیا، معاملہ ٹھیک ہو گیا. عالمگیر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی، کچھ گنجلک ہے. 500 علماء تھک گئے، نظام الدین تھک گئے، عالمگیر تھک گئے. اب کون اس مسئلے کو حل کرے گا؟ یہ کہا میں زیب النساء سے پوچھتا ہوں. یہ تھی زیب النساء، کنواری تھی کہ اس نے شادی نہیں کی، لیکن علم اتنا تھا. آخر میں جو ٹچ ہوتا تھا، آخر میں یہ سارے تھک جاتے، زیب النساء کے فتوے کے اوپر ان سارے علماء متفق ہو جاتے. اچھا، زیب النساء کا معاملہ ایسا تھا کہ 2 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ان کا کتب خانہ تھا. بادشاہ سلامت کہتے کہ بیٹیا شادی کر لے، تو جوان ہو گئے. میں کہا میں نے کتابوں سے شادی کر لی ہے، مجھے شادی نہیں کرنی. باندیاں کھڑی رہتی تھی، نوکرانیاں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 لکھا رہتا تھا یہاں سے آگے کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں، صرف عالمگیر آگے آ سکتے ہیں آنا ہو تو. پھر لکھا رہتا تھا یہاں سے آگے عالمگیر بھی نہیں آ سکتے، صرف عالمگیر کی بیوی یعنی میری ماں وہ آ سکتی ہے اندر، اور کوئی نہیں. یعنی عالمگیر کو جانے کی اجازت نہیں، عالمگیر وہاں تک جاتے. پھر عالمگیر ہم باندیوں سے کہتے کہ ہم زیب النساء سے مجھے ملنا ہے، تو تم جو ہے ٹائم لو. تو وہاں جا کر جاتی نوکرانیاں، خادمائیں، بھئی ابا ٹائم لے رہے تھے، کبھی 15 دن کا ٹائم ملتا، کبھی 1 مہینے کا ٹائم ملتا. اس ٹائم پر پھر یہ عالمگیر جاتے، پوچھتے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. وہ دیکھتی، وہ کہتی کہ ہاں یہ مسئلہ گنجلک والا ہے، مجھے کچھ وقت لگے گا. پھر جو وہ جواب دیتی کہ اس مسئلے کا حل یہ. اسی لیے آپ پرانی فتح عالمگیری دیکھو، پرانی ابھی تو بہت چھپ گئی، پرانی فتح عالمگیری کچھ مسئلے کے اوپر زیڈ لکھا ہوگا، زے. اب دیکھو پرانی عالمگیری جب بھی دیکھنے کا موقع ملے آپ لوگوں کو، تو جہاں زے لکھا ہوگا مطلب کہ زیب النساء کا بتایا ہوا ہے، وہ نشانی تھی. اتنا علم تھا. آج ہے ہماری بچیوں کا بس اتنا علم. آج تو کپڑا سینے کا علم ہے، پکوان بنانے کا علم ہے، غیبت کرنے کا علم ہے، بہتان باندھنے کا علم ہے، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہننے کا علم ہے، میچنگ کا علم بہت ہے آج ہماری بچیوں کو. میچنگ کہ میچنگ والا جو ہے کرتا بھی ہونا چاہیے، ویسے اوڑھنی بھی ہونی چاہیے، ویسے گھڑی بھی ہونی چاہیے، ویسا جوتا بھی ہونا چاہیے. وہاں ہم نے ہماری زندگی صرف کی، انہوں نے اپنی زندگی وہاں صرف نہیں کی، انہوں نے دین کے خاطر اپنی زندگیاں صرف کی. تو عالمگیر کہتے تھے کہ مجھے حشر کے میدان میں اگر اللہ کہے گا کہ تو کیا لایا، میں زیب النساء کو کھڑا کر دوں گا کہ اللہ یہ بیٹی لایا ہوں. ان کو اپنی بیٹی کی شادی کا بہت فکر تھا عالمگیر کو. تو ایک مرتبہ رات کے وقت میں یا کسی وقت میں عالمگیر جو ہے بغیر پوچھے چلے گئے. باپ تھے، بادشاہ بھی تھے. تو یہ
آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی زیب النساء اپنے بال بنا رہی تھی، اور بال بناتے بناتے کچھ یعنی گنگنا رہی تھی، جیسے کہ عورتوں کی عادت گنگنانے کی، رانی ہو یا مہترانی گنگنانے کی ضرور، روٹی پکاتے پکاتے گنگنانے کی ضرورت ہے، یہ سالن بناتے بناتے گنگنانے کی ضرورت ہے. یہ عورتوں کی عادت ہے کہ رانی ہو یا مہترانی گنگنائے گی ضرور. تو وہ بال بناتے بناتے گنگنا رہی تھی. عالمگیر جو سن رہے تھے کہ کہیں کوئی غلط چیز تو نہیں گنگنا رہی ہے، تو وہ گنگنانے میں اللہ کی محبت کے اشعار کہہ رہی تھی. مجھے تجھ سے محبت ہے، اے اللہ اگر میں تجھے دیکھ لوں تو میں تیرے کپڑے بھی دھو دوں، میں تجھے دیکھ لوں تو میں تجھ سے پیار کروں، اے اللہ میں اگر تجھے دیکھ لوں تو میں بس تجھے ہی پکڑ لوں، کسی کو نہ چھوڑوں. آخر میں دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے بے عیب دل عطا فرما، قلب سلیم. جیسا قلب سلیم کا کیا مطلب ہے کہ بے عیب دل، کہ تو مجھے بے عیب دل عطا فرما. تو عالمگیر جو ہے بہت روئے، اور عالمگیر نے کہا کہ بس میرا دانا جو ہے وہ اچھا ہے، میرا دانا وہ اچھا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ عورتوں سے کچھ کام نہیں ہوتا، بڑے بڑے کام ہوں گے. شرط کیا ہے؟ ہماری سوچیں اچھی ہو، اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات. آپ جب بیٹھی ہیں اور سوچ رہی ہیں، وہ سوچ بھی وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، خیال آ رہا ہے، وہ خیال بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عورتوں کو یتیم بنایا نہ مردوں کو یتیم بنایا. اور پھر یہ نہ عورتوں نے کام کیا ہے. وہ سولت نام کی جو بنگالن تھی، بنگال کی عورت، ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا کسی زمانے میں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. ایک بہت بڑا پادری تھا، اس نے جو ہے انٹرنیشنل طریقے پر اعلان کیا تھا کہ اسلام کا مذہب صحیح نہیں ہے، عیسائیت صحیح ہے. اور یہ کرتے کرتے سب علماء کو ہراتے 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 وہ ہندوستان پہنچا تھا. تو ہندوستان کے علماء بھی ہار گئے. دلی کی جامع مسجد ہے نا، اس کی سیڑھیاں بہت اوپر ہیں، تو وہاں کھڑے رہ کر اس نے اعلان کیا میں نے ساری دنیا کے لوگوں، مکہ مدینہ کے علماء کو بھی ہرا دیا کہ اسلام حق نہیں ہے، عیسائیت حق ہے. وہاں کے عرب علماء بھی جواب نہیں دے سکے. یہاں آ گیا جامع مسجد، اور جامع مسجد آ کر سیڑھیوں پر کھڑے رہ کر اس نے انٹرنیشنل طریقے پر اعلان کیا کہ اسلام حق نہیں ہے، عیسائیت یہودیت حق ہے. کوئی اگر مناظرہ کرنے والا ہو مجھ سے مناظرہ کرے، ساری دنیا کے علماؤں کو میں ہرا چکا ہوں اور میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے. اس کا مطلب کہ اسلام دنیا سے گیا. مناظرہ عرب علماء میں، مصر کے علماء، عراق کے علماء، پھر وہاں مراکش کے علماء، پھر یہاں انڈونیشیا کے علماء، اس نے ساری دنیا کو دورہ کیا دجال کی طرح، سب کو ہراتے 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 جامع مسجد تک پہنچا. تو ایک مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی تھے، کاندھلا کے قریب مظفر نگر میں ایک گاؤں کیرانا، ایک ہے کیرالا، وہ تو الگ ہے، یہ ہے کیرانا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کیرانوی. ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا یا اللہ، ایک آدمی نے سارے علماء کو ہرا دیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں، گاؤں میں رہنے والا. لیکن انہوں نے ہمت کی. ان کے رشتہ دار لندن میں رہتے تھے، تو انہوں نے کسی طریقے سے پرانے انجیل، پرانے تورات، اس کے فوٹو بھیجے. 100 سال پہلے تورات نے کیا تھا، 200 سال پہلے کیا تھا، 300 سال پہلے کیا تھا، سارے نسخے منگوائے. نسخے منگوا کر انہوں نے محنت کی، دیکھا یہ تورات میں تحریف ہوئی ہے، پھر یہ تحریف ہوئی، پھر یہ تحریف ہوئی، پھر یہ تحریف ہوئی، پھر یہ تحریف ہوئی. اب پھر سے تحریف کر رہے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کو ہی بھی نہیں کہہ سکتے، شی بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ابھی چل رہی ہے ان کی کہ اللہ کو ہی بھی نہیں کہہ سکتے، کہ اللہ کو شی بھی نہیں کہہ سکتے. تب وہ جتنے بھی ان کے تورات کے اندر ہی شی جملے ہیں وہ سارے نکال رہے ہیں. یہ ابھی لیٹسٹ خبر ہے. تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سارا مطالعہ کر کے ان کو چیلنج کیا، اس پادری کو میرے مقابلے پر آؤ. جامع مسجد میں مقابلہ ہوا، دلی جامع مسجد میں، اور برابر جواب دیتے گئے. علماء جمع ہوئے، جواب دیتے گئے. وہ پادری جو تھا وہ ہارا، اور ہار کر بھاگا یہاں سے. تو انہوں نے ہرایا اس کو. اچھا، اب یہاں سے گیا وہ ترکی،
ترکی جب گیا تو ترکی کے علماء بڑے پریشان کہ یار ساری دنیا کو پریشان کر دیا، ہمیں ہی پریشان کرے گا یہاں کر۔ اتنے میں یہ مولانا رحمۃ اللہ جو تھے یہ گئے ہوئے تھے حج کے لیے، اس وقت میں ترکی حکومت تھی، تو ترکوں کو پتہ چلا کہ ایک آدمی سے دنیا میں یہ آدمی ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، کون ہے؟ رحمۃ اللہ کیرانوی۔ بھی کہاں ہے وہ؟ یہ بھی حج میں آیا ہوا ہے۔ ارے حج تو یعنی ہماری حکومت ہے۔ پولیس کے ذریعے سے ڈھونڈوا کر مولانا رحمۃ اللہ کے حکومتی لیول سے ڈھونڈوا کر مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کو ان کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تو آپ چلو ترکی، ہم لے جائیں گے آپ کو، شاہی خرچے پہ لے جائیں گے، وہاں وہ پادری جو ہے پریشان کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ وہ پادری کو پتہ چلا کہ رحمۃ اللہ کیرانوی آ رہے ہیں، وہ دم دبا کر ترکی سے بھاگ گیا۔ تو مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی جو ہے تو انہوں نے کہا یار جب بادشاہ سے میری دوستی ہو گئی ہے مکہ کیوں چھوڑوں، یہی پڑھا رہا ہوں، پھر مکہ کیوں چھوڑوں، جب بادشاہ سے دوستی ہو گئی ہے تو اپنا فائدہ اٹھاؤں۔ چنانچہ وہ وہاں رک گئے۔ وہاں جب رک گئے تو سولت نامی یہ لڑکی ملی ان کو مکہ میں، بنگال کی متمول عورت تھی۔ جیسے حج میں تو سب آتے ہیں نا، کہاں سے آتے؟ پوچھا کہاں کی ہو؟ ہندوستان کی ہوں۔ پھر ہندوستان میں کہاں کی؟ یہ کہا بنگال کی۔ کیا نام ہے؟ کہ سولت۔ اچھا ماشاء اللہ، کیا کام کا ہے؟ کہ میری یہ فیکٹریاں ہیں، جو بھی اس دور کے اعتبار سے مال تھا، اتنا ٹن میرے پاس سونا ہے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے اس سے تعلقات کر کے اس سے یہ کہا کہ جب اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ کھول لے۔ میں کہ بہت تیار ہوں، کتنے پیسے لگیں گے؟ کتنے پیسے لگیں گے؟ اتنے پیسے بھیجے، زمین خریدی، زمین خریدتے ہی پیمنٹ کیا اور وہ سولت نامی عورت کا انتقال ہو گیا پیمنٹ کر کے۔ اب اس کو جو ہے بنانا ہے، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے بنایا، اس کا نام رکھا مدرسہ سولتیہ۔ یہ ان کی قبر بھی وہی تھی۔ اب تو وہ مدرسہ سولتیہ ختم ہو گیا، قبر بھی ختم ہو گئی، محلہ میں دفن نہیں ہوئے ہیں، وہ وہی دفن ہوئے تھے مدرسہ سولتیہ میں۔ لیکن یہ کاندھلا والوں کے پاس کیسے آیا؟ بھائی کاندھلا والے سے ان کے پاس یہ مدرسہ آیا نا، وہ کیسے آیا؟ تو کیرانا اور کاندھلا دونوں قریب قریب تھے، تو وہ کیرانے کی وجہ سے وہ جو کاندھلا والوں کو بلایا مکہ، انہوں نے اس مدرسے پر قبضہ کیا، اس کو چلایا اور چلا کر جو ہے وہ اس کو بسایا، آباد کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عورتیں یہ کہیں ہم کچھ نہیں کر سکتی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو خیر سولت کے پاس تو مال تھا، اس نے لگا اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو بھی نیت پر بھی آپ کام کر سکتی ہے۔ مال نہیں ہے میں کیا کروں؟ اچھی سوچ، اچھے اثرات، برے جگہ پٹیل صاحب کو، اچھی سوچ، اچھے اثرات، بری سوچ، برے اثرات، یہ آج کا سبق ہے۔ اچھی سوچ رکھو، بدگمانیاں ہوں گی، بدگمانیاں پھیلیں گی، اچھا گمان ہوگا، اچھا گمان پھیلے گا۔ اور ہماری جو ہمارے خواتین ہیں، یہ ہمارے خاص طور سے ممرہ کی، مجھے ممرہ اور میرا روڈ اس میں تمیز نہیں ہوتا۔ کوئی مجھے کہتے کہاں ہو؟ بھئی میرا روڈ میں ہوں۔ وہ کہتے رہے مولانا میرا روڈ تو ہماری دکان بھی قریب ہے، مکان قریب ہے۔ ارے بھئی مجھے کسی کو پوچھ لو کہ ممرہ کیا ہے، میرا روڈ کیا ہے۔ اب میں نے اس سفر میں تھوڑا پکا یاد کر لیا، ممرہ 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 ممرہ، یہ سفر میں نے پکا یاد کیا ہے، مجھے جان مغالطہ لگ جاتا ہے اس میں۔ یہ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں، اتنی اگر جو ہے صرف دین کا فکر کر لیں تو ممرہ میں کوئی بے دین نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ پردے کا اہتمام، شوہروں کی اطاعت، بچوں کی صحیح تربیت، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا، مایوس نہ ہونا۔ ہمارے شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے۔ مایوس، آپ کے خیالات اچھے ہوں گے، اللہ اس کا نظام بنائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی تھی کہ میرے بڑے پیغامات آتے تھے حضرت خدیجہ کے، میں سوچتی اچھا تھی، اے اللہ مال میرے پاس بہت ہے اور مال والے بھی آ رہے ہیں، لیکن مجھے تو ایک اچھا ہیرا چاہیے۔ اسلام نہیں آیا تھا جی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن اسلام تو بہت بعد میں آیا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے میں نے یہ میرا بیان ہے مستقل، یوٹیوب پر بھی ملے گا، اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات۔ نسلوں میں یہ سوچیں جو ہے یہ چلتی ہے نسلوں کے اندر۔ یہ اکبر کی اچھی سوچ ہوئی، مرنے سے پہلے وہ اس پر قابو نہیں پا سکا، لیکن اس نے ٹھان لیا
کہ میں نے یہ جو اعلان کیا ہے وہ غلط اعلان کیا ہے، اب مجھے اسلام کے بارے میں اعلان کرنا ہے، مدرسے بنانے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ اس کی اچھی سوچ میں اللہ نے اورنگزیب دے دیا ان کو، اور وہ نسل چلی 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 چلی، پھر حالات آئے، وہ تو دنیا کے حالات ہے، دنیا کے حالات چلتے رہتے ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی میں روزانہ دعا کرتی تھی کہ اللہ ابھی میں جوان ہوں، بڑھاپے نے ڈیرا نہیں ڈالا ہے، مجھے شوہر کی ضرورت ہے، لیکن اللہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی اچھا ہیرا ملے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ اچھا یہ بات بھی عجیب ہے، دیکھتے ہی پہچان گئی، گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک نور رہے گا، روشنی، نور، یاد رکھنا۔ گھوڑا جو ہے نا، اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے، زمینیں، گھوڑے پالو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت میں روزانہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب 800 اسکوائر فٹ کے فلیٹ میں تو نہیں پال سکتے بھائی، وہ تو کوئی زمین ہو، لیکن میں نے یہ حدیث سنا دی آپ کو کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے، فراوانی ہے، تو گھوڑا بھی رکھو۔ وہ اپنے مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے روزانہ، اسی لیے اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ حالانکہ دوسرے جانور بہت ہیں، ان کی قسمیں اللہ نے نہیں کھائی، اس کی قسم کھائی ہے، اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ ہر میں اللہ نے خیر رکھے، ناپاک سے ناپاک جانور ہے، اللہ نے اس میں بھی خیر رکھا ہے۔ سور یہ ناپاک سے ناپاک ہے، خراب سے خراب ہے، کہ سور ہماری یعنی محاورے میں کسی کو گالی دینی ہو، خنزیر جیسا ہے، سور جیسا ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس میں بھی خیر رکھی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا خیر ہے؟ یہ کہا صبح میں یہ سوتا ہوا نہیں ملے گا آپ کو، سب سے پہلے روزی تلاش کرنے کے لیے سارے جانوروں میں یہ خنزیر سب سے پہلے چل دیتا ہے۔ آپ گاؤں میں دیکھو، جہاں آپ کے دیہات ہیں، وہاں جہاں سور ہوتے ہیں، وہاں جا کے دیکھو، صبح میں ایک سور بھی سوتا ہوا نہیں دکھے گا۔ یہ بولے اللہ نے اس کی خاصیت رکھی ہے۔ فی بکورہا، یہ جملے آتے ہیں، فی بکورہا ہوا احسن فی بکورہا، کیا مطلب؟ صبح کی روزی کے تلاش کرنے میں ہر جانور سے یہ آگے، اور شیر ہر جانور کے پیچھے۔ وہ اخیر میں جاگے گا، اخیر میں اٹھے گا، پھر جو انگڑائی لے گا، پھر انگڑائی لے کر دیکھے گا دائیں بائیں کہیں کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ یہ وہ ناشتہ واشتہ نہیں کرتا، منہ نہیں دھوتا۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، حیات الحیوان، حیوان کی زندگی، اس میں ساری چیزیں ملے گی آپ کو۔ سب سے آخر میں وہ اٹھے گا، اور اٹھ کر جو ہے وہ دیکھے گا، پھر جہاں پر بھی اس کو ہاتھ لگا شیر کیا، اور وہ اس کا شکار کیا، شکار کر کے پیٹ بھر لیا، اب بیٹھ گیا، اب 2 دن کی اس کی فرصت، پھر اٹھے گا۔ لیکن سور میں یہ چیز نہیں ہے، روزانہ اعلی الصبح تہجد کے وقت میں جہاں فرشتوں کا نزول ہو گیا مکمل، تہجد کے وقت میں فرشتوں کی 3 جماعتیں آسمانوں سے آتی ہیں۔ آج کل 5:48 پر صبح صادق تقریباً ہو رہی ہے، 5:50 سمجھو، تو سمجھ لو وہ 2 گھنٹہ پہلے 4 بجے کے قریب آسمانوں سے 3 جماعتیں آسمانوں سے اترتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک جماعت متقیوں کے لیے، ایک جماعت صالحین کے لیے، ایک جماعت گنہگاروں کے لیے۔ 3 جماعتیں اترتی ہیں آسمانوں سے۔ جو گنہگار ہیں ان کے لیے کیا کہ اس وقت میں تھپکی مار مار کر انہیں سلاتے ہیں، سوئے رہو، اس وقت میں، اس نورانی وقت میں اللہ تمہارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، سوئے رہو۔ اسی لیے اس وقت میں نیند بہت آتی ہے، پوری رات جاگے گا آدمی، اور تہجد کے وقت کے اندر جو ہے وہ اس کی نیند آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ صالحین کے لیے ہے، اور صالحین جو عام صالحین ہیں ان کے لیے یہ وہ جماعت آ کر جو ہے انہیں جگاتی ہے۔ یضربون باجنحتہم، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، یضربون باجنحتہم، اپنے پر مار مار کے انہیں جگاتے ہیں۔ پر مارنے کا کیا مطلب؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا پر مارنے کا مطلب سمجھے؟ میں نے کہا ابا فرشتوں کے پر ہوتے ہیں تو وہ مارتے ہی ہوں؟ کہا نہیں، پر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں یا تو پر ماریں گے، لیکن ہر وقت پر نہیں مارتے،
تہجد کے وقت میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا جاگ جاتا ہے. مثلا پیشاب لگ گیا, اب جاگا, ارے ماشاء اللہ تہجد کا وقت ہے, یہ پر مارنا ہے. یہ اللہ کا نظام چلتا ہے. پھر کہتے تھے خوب گرمی ہے, ایئر کنڈیشن بند ہو گیا. تہجد کے وقت میں گرمی لگ رہی ہے, اب وہ جاگا ہے ایئر کنڈیشن کی وجہ سے کہ ایئر کنڈیشن چالو کروں, لیکن کچھ معاملہ ہوا ہوگا, بولے ارے تہجد کا وقت ہے, چلو تہجد پڑھ لو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کبھی جو ہے خوب سردی ہے تو رضائی نیچے گر گئی, ٹھنڈی لگ رہی ہے, اب وہ ٹھنڈی رضائی لینے کے لیے, کمبل لینے کے لیے وہ دیکھا گھڑی میں, ارے تہجد کا وقت ہے, تہجد کا وقت, یہ پر مارنا. اور کبھی کبھی ابا کہتے تھے کہ تہجد کے وقت میں رانگ نمبر بھی آئے گا. یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا تہجد کے وقت میں اگر تمہارے موبائل پر, اس وقت موبائل تو تھے نہیں, بعد میں آئے, کہ تمہارے گھر کے نمبر پر اگر کوئی رانگ نمبر آئے تو سمجھنا کہ یہ اللہ نے اس کو لگایا ہے تمہیں جگانے کے لیے, یہ بھی پر مارنا ہے. تو غصہ مت ہونا, یہ کوئی ٹائم میں فون کرنے گا, یہ نہیں, وہ اللہ نے آپ کو جگانا تھا. اور تہجد کے وقت میں کبھی کبھی بچہ روئے گا, یہ بھی اللہ کی طرف سے. چھوٹا بچہ ہے, ایک دم رونا شروع کرے گا, ایک دم رونا شروع کیا اور رونا شروع کر کے اپنا جو ہے ماں بھی جاگ گئی, بیٹا باپ بھی جاگ گیا, دودھ دیا, وہ دیا, مطلب یہ پر مار کے جگہ ہے, وقت ہے, اب 2 رکعت نماز پڑھ لو. یہ صالحین صالحات کے لیے. اور جو بڑے متقی لوگ ہیں, ٹاپ 1 مقربین, ان کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ لیکن ان کو پر مت مارنا, ان کو جگانا مت, سوندے رہنے دینا. اس لیے کہ رات بھر انہوں نے کام کیا ہے, قربانی دی ہے, کتابیں لکھی ہیں, بہت تھکے ہیں, سونے دینا. وہ اگر خود جاگ جائیں 2 رکعت پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, نہ پڑھیں تو ان کا سونا بھی میرے یہاں عبادت ہے. نوم العلماء عبادہ, یہ جو کتابوں میں ہے نا, نوم العلماء عبادہ, تو علماء کا سونا بھی عبادت ہے. اس کا مطلب یہ. تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دیتا ہے. تو حضرت خدیجہ کا میں قصہ سنا رہا تھا, وہ ہمیشہ روتی رہتی تھی, اسلام تو آیا نہیں تھا, روتی رہتی تھی کہ اللہ چاہتی تو ہوں نکاح کروں, لیکن کوئی اچھا, بس وہ نگاہ تھی, پہچان لیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے پہچان لیا, جیسے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا. اصل میں وہ عشق معرفت ربانی تھی. سارے مفسرین تفسیر کرتے 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 آخر میں پہنچیں گے تو آخر میں کہیں گے یہ معرفت ربانی تھی, کہ شادی کیسے ہوئی, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, ربانی معرفت تھی, پہچان گئی تھی کہ یہ نبی ہونے والا ہے. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو ہیں یہ پہچان گئی تھی کہ یہ بہت بڑا آدمی ہونے والا ہے, اسی لیے ان کے قصے کتابوں میں بہت آتے ہیں. خدیجہ بھی پہچان گئی تھی کہ یہ کچھ ہے, یہ کچھ ہے. جب 23 سال 24 سال کی عمر ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابو طالب نے بلایا, بیٹا محمد یہاں ہوا, بٹھایا اور بٹھا کر اب سعدیہ بھی بیٹھی, فاطمہ سعدیہ, یہ ابو طالب کی بیوی تھی فاطمہ سعدیہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سعدیہ کی بہت تعریف کرتے تھے, بہت تعریف کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہو جتنا فاطمہ سعدیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے, کیونکہ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر رہے, تو فاطمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یعنی حضرت علی کی حقیقی والدہ ہے. حضور کی تو حقیقی والدہ ہے نہیں, بھائی جعفر کی تو حقیقی والدہ ہے. سب کو ایک طرف کر دیا. حضور کہتے تھے میرا خیال رکھتی تھی. چنانچہ جب فاطمہ سعدیہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور خالد سے کہا ڈبل قبر بنانا, ڈبل, سنگل نہیں, 2 آدمیوں کی قبر کھودنا. سارے صحابہ پریشان کہ ایک عورت کا انتقال ہوا ہے تو حضور 2 کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں 2 کیوں کھودو, لیکن کسی کی ہمت نہیں. ایک ہی حضور نے آرڈر دے دیا 2 آدمی سوئیں گے اس میں, یعنی 2 لوگ سوئیں گے, چاہے 2 عورتیں سوئیں, چاہے 2 مرد سوئیں, چاہے فاطمہ سعدیہ کے ساتھ کوئی سوئے, بس ایسے لمبی قبر بنانا. جنازہ آیا, قبر تیار ہو گئی, حضور رو رہے تھے. بقی کی بات ہے, جنت بقیع الغرقد کی. وہاں جو ہے جب جنازہ آیا تو فاطمہ سعدیہ کو
اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اتر گئے اور حضور سوئے. یہ ایک ہی ہماری شریعت میں ایک ہی عورت ہے جس کے ساتھ حضور نے یہ معاملہ کیا. پھر حضور روئے. پھر حضور نے حضور نے 2 جملے کہے, میرے کپڑے میں کفن دینا, حضور کا کپڑا, اور اس کے لیے ڈبل قبر بنانا, ایک طرف میں سوؤں گا, ایک طرف فاطمہ سعدیہ سوئے گی. حضرت فاطمہ کی ساس, حضرت علی کی والدہ, ابو طالب کی بیوی. بچپن حضور کا ان کے ساتھ گزرا ہے. تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کہتے تھے, مجھے سرما لگاتی تھی, مجھے نہلاتی تھی, اور مجھے جو ہے دھوپ میں بٹھا دیتی تھی. بچپن میں 8 سال کی عمر میں حضور آ گئے تھے یہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے تو لیٹنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے میرا کپڑا اس کے کفن میں دیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ اس کو سندس کپڑا پہنا ہے جنت کا, اور میں اس کے ساتھ قبر میں سویا, اس کی وجہ یہ تھی کہ قبر کا عذاب اسے نہ ستائے. اب اس کو قبر کا عذاب نہیں ستائے گا. پھر حضور نے ان کے فوائد, ان کے احسانات, یہ فاطمہ سعدیہ اور ابو طالب یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. جب تک ابو طالب زندہ رہے فاطمہ سعدیہ مسلمان نہیں ہوئی, اندر سے مسلمان ہو چکی تھی لیکن ظاہر نہیں کرتی تھی شوہر کے ڈر کی وجہ سے. ابو طالب جری آدمی تھے, ڈرتی تھی کہ بھی میرا شوہر تو مسلمان ہے ہی نہیں, اور میں یعنی اسلام کا اعلان کروں گی تو پورے مکہ میں دھمال ہو جائے گی, اس لیے اسلام ظاہر نہیں کرتی تھی. لیکن اندر تھا. جہاں ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو فوراً فاطمہ سعدیہ نے اسلام کا اعلان کر دیا, میں مسلمان ہوں. یہ دونوں کو دونوں بیٹھے حضور کے پاس. جب آپ کی عمر 23 سال کی تھی, ایک طرف فاطمہ سعدیہ, ایک طرف ابو طالب نے کہا بیٹا محمد کوئی دھندا بندہ کرو, خرچے بہت ہیں گھر کے, آپ کا خرچہ ہم لوگ وہی لوگ اٹھاتے تھے, تو کوئی دھندا کرو. تو فاطمہ سعدیہ تو خاموشی سے سن رہی تھی, لیکن ابو طالب بول رہے تھے یہ کرو. تو آپ نے جواب دیا میں کیا کروں؟ کوئی لائن ہو, کپڑے کی لائن ہو, کوئی یہ ہو. تمہیں کچھ نہیں کرنا, یہ خدیجہ ہے نا, یہ لوگوں کو مال دیتی ہے, تم چلے جاؤ وہاں, تو تمہیں بھی مال دے گی. جب مال دے گی تو تم جو ہے اپنا اس مال کو لے کر شام جاؤ, تجارت کرو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. دیکھو نظام, اچھی سوچ اچھے اثرات. آج اگر آپ کی اچھی سوچ ہے تو آپ کی 100 نسلیں اچھے اثرات اس کے بڑھیں گے 100 نسلوں تک. اور سوچ میں کوئی پیسہ نہیں لگتا. آدمی کو اچھی سوچ لینے کا پیسہ ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے, کہ پیسوں کی ضرورت ہے, کیسے اتنی زمین ہوگی تو اچھا سوچ سکتے ہو, نہیں, اچھی سوچ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خدیجہ کا گھر کہاں ہے؟ ارے یہ سامنے, قریش تھے نا سب, یہ سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فقیرے کا پیالہ لے کر کھڑے ہو گئے. وہ لوگ انٹرویو دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضور بھی کھڑے ہو گئے. جہاں حضور کھڑے ہوئے وہاں ایک درخت تھا, وہ درخت وہاں سے ہٹ کر, یعنی درخت آگے تھا, لوگ سائے میں کھڑے تھے, حضور دھوپ میں کھڑے تھے, وہ درخت وہاں سے چلا اور حضور کو سایہ کرنے لگا. یہ سارا منظر خدیجہ نے دیکھا. خدیجہ کی ایک سہیلی تھی, اس کا نام تھا نفیسہ. اس کو بلایا, نفیسہ وہ لڑکا جو کھڑا ہے وہ کون ہے, تحقیق کرو. یہ امیرہ ہے خدیجہ, نفیسہ کام کرتی ہے وہاں. تو نفیسہ جو وہ گئی, عورتوں کی تو عادت ہے, کسی کا بایو ڈاٹا نکلوانا ہو 15 منٹ دے دو, آپ کو سارا بایو ڈاٹا نکال کر دے دے گی. کسی کا یہ بایو ڈاٹا نکلوانا ہو, لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو, آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے. اتنا واضح, میں صبح جو ہے سبق روانہ کرتا ہوں اور 2 منٹ میں 3 منٹ میں امریکہ سے میرے سبق آنے شروع ہو جاتے ہیں, پاناما سے, امریکہ سے, آسٹریلیا سے, فیجی سے. یعنی جیسے گروپ میں چلتے ہیں نا, تو مجھے بھی اپنا گروپ نمبر معلوم ہے, میرا ہی نمبر ہے. وایا 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 چلا تو شام ہوتے تو ماشاءاللہ ساری دنیا میرے موبائل میں آ جاتی ہے.
کبھی لوگ میری کتاب مجھے ہدیہ دیتے ہیں. ہماری کتاب مومن کا ہتھیار، بکھرے موتی، پہ ہم نے لکھی ہے، وہ اللہ نے توفیق دے لکھی. تو لوگ کبھی کبھی سفروں میں کبھی آپ چہرے سے کوئی اچھے لگتے ہیں، ماشاء اللہ یہ کتاب پڑھو، بہت فائدے کی ہے. میں نے کہا بہت کون سی؟ اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے. میں لے لیتا ہوں، میں منع نہیں کرتا، یہ خیر ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالی. حرم شریف میں ہم کو لوگوں نے ہدیہ دی ہماری کتاب. تو یہ کتاب بہت اچھی ہے. 26 صورتیں جو آئی نا منتخب نبی نہیں، تو اس میں حج عمرے کی دعائیں بھی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو یہ مجموعہ اللہ نے اچھا بنوا دیا. یہ کبھی کسی حاجی کو دینے کے لیے اس سے اچھا ہدیہ کوئی نہیں. وہ دے دو تو اس میں عرفات کی دعائیں بھی آ جائیں گی، مزدلفہ کی بھی آ جائے گی، وہ طواف کی بھی آ جائے گی. چچا کہتے ہیں کہ چچا جان یہ کتاب بہت اچھی ہے، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. پھر کبھی کبھار تو بہت ہوشیار ہوتا ہے، پڑھا لکھا، میں آپ کا نام لکھ کر دوں آپ کو ہدیہ، آپ کو یادگار رہے گا. میں نے کہا میرا نام مت لکھو، آپ مجھے ایسے ہی دے دو، میں لکھ لوں گا. نہیں یادگار رہے گا آپ کو کہ میں نے کس نے دیا تھا، حرم میں دیا تھا، تاریخ لکھوں گا، پھر میں اپنا نام بتاتا ہوں. تو شرما او ہو آپ ہی نے لکھی. میں نے کہا میری یہ کتاب، اب میں تیرا نام لکھ کر تجھ کو ہدیہ کرتا ہوں. اب میں تیرا نام لکھ کر تجھ کو ہدیہ کرتا ہوں، تیرے پاس یہ یادگار رہے گی. تو یہ حضرت خدیجہ. نفیسہ سے کہا وہ لڑکا کون ہے؟ وہ لڑکا وہ. نفیسہ نے آ کر کہا شریف ابن الشریف، کریم ابن الکریم. اونچا لڑکا ہے، اونچا ہے. کون؟ کہ ابو طالب کیا رہتے ہیں. اچھا فاطمہ سعدیہ کی زیر پرورش میں رہتے ہیں. اچھا فاطمہ سعدیہ. اچھا فاطمہ سعدیہ بھی ایک اونچی عورت شمار ہوتی تھی. بلایا حضور نے، بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. اچھا آپ کیوں آئے ہو؟ میں کہا سب لوگ پیسہ لیتے ہیں تو میں بھی پیسہ لے کر تجارت کروں. اچھا ٹھیک ہے. سب کو نمٹا کر ان کو پیسہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام کو ساتھ کیا اور سفر کے لیے حضور کو روانہ کیا. راستے میں جناتوں کے قصے، راہبوں کے قصے ہوتے رہے. واپس آئے، دیکھو خیریں چل رہی ہیں. خدیجہ کہہ رہی تھی میرا خواب پورا ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے میرا خواب پورا ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے میرا خواب پورا ہو گیا. لیکن اب سفر میں 6 مہینے کے بعد واپسی ہوگی، کبھی 4 مہینے کے بعد واپسی ہوگی. ہوائی جہاز کا سفر تو تھا نہیں، کبھی 8 مہینے کے بعد واپسی ہوگی. غلام کو کہا کہ پورے سفر میں یہ کیا کرتا ہے پورا خبر رکھنا، کیا کرتا ہے. ساری تاریخ محفوظ ہو گئی. جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ نے جو ہے عورتوں کو جمع کیا. وہ لڑکا جو آ رہا ہے دیکھو جس طرف بھی سے گزر رہا ہے سارے درخت اس کے سامنے جھک رہے ہیں. اشجار احجار. جو آپ کی عمر 24 سال کی تھی اس وقت میں، 24 سال کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اہلاً سہلاً ماشاء اللہ کیا دھندا کیا، کیا ہوا سب کچھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوٹلیاں بنا دی تھی. یہ راس المال کی پوٹلی، یہ نفع کی پوٹلی. نفع میں آپ کا اتنا، میرا اتنا. بھئی یہ میرا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ راس المال. خدیجہ جو بیٹھی دیکھ رہی تھی، نفیسہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ غلام جو ساتھ گیا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. راستے میں غلام سے لڑائی ہو گئی تھی کسی مسئلے میں، اس غلام کی کسی سے لڑائی ہوئی تھی. تو حضور نے کہا لڑو مت، میرا اتنا پیسہ جائے گا. آپ نے فرمایا جی حساب کتاب ہوگا، میں میرے مال میں سے تجھے دے دوں گا، لڑ مت. تو حضور نے وہ حساب بھی چکایا. حضرت خدیجہ دیکھ رہی ہے کہ شریف ہے. اب حضرت خدیجہ نے کہا آپ کی کون سی پوٹلی ہے؟ یہ ہے، آپ رکھ لیجئے. میری کون سی ہے؟ کہ آپ کی یہ ہے، لاؤ مجھے دے دو. راس المال مڑی، وہ کون سا؟ یہ، لاؤ مجھے دے دو. یہ آپ کے پوٹلی لو اور آپ جاؤ. حساب کتاب کلیئر ہو گیا. حضور جب روانہ ہونے لگے تو خدیجہ نے بلایا محمد یہاں آؤ. یہ کہا کہ میرا نفع بھی لے جاؤ، میرا نفع وہ بھی لے جاؤ. حضور کو تو خوشی ہوئی. بھائی 50,000 نفع جیسے حضور کا ہے تو 50,000 نفع خدیجہ کا ہے تو وہ بھی دے دیا. آپ کو تو اور خوشی ہوئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے. اس کے بعد جو ہے محمد آؤ، یہ موڑی کی جو پوٹلی ہے یہ بھی لے جاؤ، راس المال. آپ کو اور خوشی ہوئی، فطرت انسان کی. اب لے کر چلے
تو پھر خدیجہ نے بلایا محمد یہاں محمد یہاں، بٹھایا، نفیسہ کو کہا تو چلے جائے یہاں سے، وہ غلام تھا، اس کو کہا تو بھی چلا جائے یہاں سے۔ اب خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دونوں ہیں اور کوئی نہیں۔ اب خدیجہ خود پیغام رکھ رہی ہے، محمد تم جوان ہو، آپ نے فرمایا ہاں، بیوی کی حاجت ہے، آپ نے فرمایا ہاں، تو کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ خود نے پیغام رکھا ہے حضرت خدیجہ نے۔ اب آپ کنوارے تھے، خدیجہ کنواری نہیں تھی، تو کنوارا لڑکا ہو کنواری لڑکی ہو تھوڑی حیا شرم یہ فطری چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرے تو دانتوں میں پسینے آ گئے، دانتوں میں پسینے، ایک مثال ہے کہ دانتوں میں پسینے نہیں آتے ہیں، یعنی میں اچھے میں پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں؟ تو خدیجہ نے کہا کہ نہیں بتاؤ، اگر میرے ساتھ آپ کا ارادہ ہو نکاح کا تو پھر اس کی کچھ تدبیر بناویں، کچھ ترتیب کریں۔ آپ خاموش۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے سرخ ہو گئے، سرخ، خوبصورت تو تھی لیکن یہ سنتے ہی سرخی آ گئی چہرے پر، رخساروں پر، اور خاموش، کیا جواب دوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حضرت خدیجہ نے اصرار کیا، بھئی ہاں کہو یا نہ کہو، تم ہاں کہو یا نہ کہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ہاں نہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ شادی بیاہ کا مسئلہ تھوڑا گھریلو مشورے کا ہوتا ہے، تمہیں میرے چچا سے پوچھ لوں، فاطمہ سعدیہ سے پوچھ لوں، اس لیے کہ میں وہیں رہتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہاں کہ تم جو ہے پوچھ لو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خوشی تھی، 4 خوشیاں تھیں۔ ایک تو اپنا نفع ملا، دوسرا تو خدیجہ کا نفع ملا، تیسرا خدیجہ کی پوری موڑی ملی، اور چوتھا اس نے خود نے شادی کا پیغام دیا۔ یہ 4 خوشیاں اکٹھی ہو گئی۔ جب باہر نکلے تو بولے کہ میں جو ہے اپنا گھر کا رستہ ہی بھول گیا۔ بعض مرتبہ خوشی خوشی میں آدمی ارے کہاں جانا ہے یار، کہاں ہے مکان، کہاں ہے۔ مدینہ منورہ میں جب ہمارا مستورات وغیرہ میں بیان ہوتا ہے تو ہم کچھ شرطیں لگاتے ہیں، تمہارے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کے یہاں صرف کھجور اور زمزم پیئیں گے، اور بیان کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہمیں حرم شریف چھوڑ دو، اتنا کام، باقی کوئی کام نہیں۔ کھانے میں دیر بہت لگتی ہے، وہ ہم نہیں کھائیں گے، سب طے کر کے بیان کے لیے جاتے ہیں۔ تو جو عرب ہمیں چھوڑنے کے لیے حرم شریف آتا ہے نا، تو وہ احد کی طرف بھگتا ہے، گاڑی بھگاتا ہے، ارے بھائی یہ تو احد جا رہا ہے، حرم تو یہ، ارے حضرت آپ میرے قریب بیٹھو تو میں بھول گیا مجھے کہاں جانا ہے۔ کبھی قبا کی طرف لے جاتا ہے، ارے یہ تو قبا لے جا رہا ہے، یہ وہاں تو مجھے حرم شریف جانا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی ایسا اچنبھے میں پڑ گیا، 4 خوشیاں کے ساتھ میں کھڑا کہاں جاؤں، کون سی گلی ہے کیا؟ بعد میں ہاں یہ ہے یہ۔ اب گئے وہاں فاطمہ سعدیہ بھی تھی، وہاں ابو طالب بھی تھے، وہاں سارے کے سارے اہلان اہلان اہلان، محمد آ گیا، دھندا کر کے آ گیا، بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا نفع، یہ خدیجہ کا نفع، یہ موڑی، یہ ساری کی ساری۔ گھر والے خوش ہو گئے، وہ بھی غریب تھے، ابو طالب بھی غریب تھے، خرچے کے مسئلے تھے، بہت خوشی ہوئی گھر میں۔ پھر کہا کہ ایک بڑا مسئلہ ایک یہ بھی آیا ہے، ایک بہت خوشخبری کی بات بھی ہے۔ ابو طالب نے کہا کیا؟ نے کہا خدیجہ نے مجھے تنہائی میں کہا ہے میرے ساتھ نکاح کر لے۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ تو نے خواب دیکھا ہوگا، وہ عورت کو پیچھے سے نکاح کرنے والے پورے 5 میں 10 ہو گئے، بعض بیان لمبا ہو گیا، معاف کر دینا، میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں کہ وہ جو ہے کہ تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ نہیں خواب نہیں دیکھا، پکی بات ہے۔ تو فاطمہ سعدیہ نے کہا کہ تم ابھی جاؤ ابو طالب سے، تم ابھی جاؤ خدیجہ کے جا کر پوچھو۔ ابو طالب گئے، خدیجہ سے پوچھا ایسی بات ہے؟ فرمایا ہاں میں نے رکھا ہے پیغام، میں نے رکھا ہے۔ اچھا تم نے رکھا ہے تو باپ کو کیسے سمجھاؤ گی؟ تمہارے باپ ایک وٹ والے آدمی ہیں، تو اس کا ٹینشن مت لو، میں نے ترتیب بنا دی ہے۔ میں کیا ترتیب بنائی ہے؟ تھوڑا ہمارے سمجھ میں آئے۔ یہ کہ میرے باپ کو روزانہ مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد 1 بوتل شراب پلاتی ہوں،
اور جب کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے کہ بڑے چیک پر سگنیچر کرنا ہوتا ہے, بڑا کام کرنا ہوتا ہے, تو میں 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں. تو جس دن نکاح والی بات ہوگی 2 بوتلیں پلا دوں گی, تو ہر بات میں اوکے اوکے, یس یس یس, وہ ٹینشن مت لو, وہ سیٹنگ میں کر لوں گی گھر کی. خالی محمد تیار ہے کہ نہیں, تم تیار ہو گے نہیں. شادی ہوئی, وہ لمبا چوڑا قصہ ہے, کیسے آئے, کیا ہوا, مہر کیا طے ہوا, جب بعد میں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. جب رخصتی کے لیے حضور داخل ہوئے رات کے وقت میں, شب زفاف میں, غرفہ خاص میں, تو حضرت خدیجہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ محمد, میں تمہارا ہاتھ جو پکڑ رہی ہوں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, صرف ایک بات کی مجھ سے ضمانت کر لو اور ایگریمنٹ کر لو, ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا, آپ کے پیشانی سے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے دیکھ رہی ہوں, اللہ تمہیں نبی بنائے گا. جب اللہ تمہیں نبی بنائے, خدیجہ کو طلاق مت دے دینا, خدیجہ کو طلاق مت دے دینا کہ نبی بنو گیا. حضور اس پر بہت روئے. ابھی تو 25 سال کی عمر ہے, نبوت ملنے میں تو 15 سال باقی ہیں, 40 سال کی عمر میں ملنے والی ہے نبوت. لیکن وہ پہچان گئی تھی کہ عورت کی آنکھوں میں بھی اللہ نے کشش رکھی ہے, اچھے کشش یا بری کشش, یہ ذہن میں رکھنا. یا تو اچھے کو چھانٹے گی یا برے کو چھانٹے گی. یہ تفصیل بہت لمبی ہے, بعد میں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. آج تو یہ سارے کے سارے نیت کر لیں, اچھی سوچ اچھے اثرات, بری سوچ برے اثرات. آج سے اگر تم نے اچھی سوچ بنانی شروع کر دی اور وہ اچھی سوچ پر دنیا میں تم کامیاب نہیں ہوئے, اس اچھی سوچ کے اثرات آپ کی 100 نسلوں تک چلیں گے. جیسے اکبر نے اچھی سوچ بنائی تو اس کے نسل کے اندر فلاں پیدا ہوا, فلاں پیدا ہوا, فلاں پیدا ہوا, سب نے دین کا کام کیا. اس کے لیے ہمارے دعوت کا کام ہے, گھروں میں تعلیم, قرآن شریف کی تلاوت, احکام الہی کو پورا کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا. اس کے لیے جماعتیں بھی ہمارے یہاں سے نکلتی ہیں, مستورات کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں, چلے کے نکلتی ہے, 10 دن کی نکلتی ہے, کبھی 3 دن کی نکلتی ہے, لیکن مشورے سے ہمارا کام جو ہے مشورے سے چلتا ہے. اس کے لیے بھی نام لکھاؤ اور سب ارادے کرو. جو مرد حضرات بیٹھے ہیں یہ بھی ارادے کریں اور یہ بھی عزائم کریں کہ انشاءاللہ مرتے دن تک دین کے کام کو اپنا کام بنا کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اب جو ہے آپس میں نام لکھوا لیں گے وہ لوگ. وہی یہاں لکھ لو کون تیار ہے جو بیٹھے ہیں. پانی دینا, بولے بھائی انشاءاللہ ہر سال کا 4 دن ہے. بولے بھائی جس کا چنگا نہیں لگو آدمیت کر جو مستورات کی ذمہ داری میں تشکیل کی وہ حلقہ بنا کر خرچے تو سب کو دیے گئے ہیں, اور فوراً ایک 5-10 منٹ میں تشکیل کر لیں. اور پھر انشاءاللہ اس میں نقد چلہ ہے. آج جو ہے مسجد ساز میں مغرب کے بعد گھر کی بات ہے, وہاں پر اپنے گھر کے محرم کو, باپ کو, بھائی کو, بیٹے کو, شوہر کو, سب کو بھیجنے کی فکر کریں. اور وہاں سے نقد جماعتیں بنیں گی, اور 15 شعبان کی جماعتیں بنیں گی, اور 4 مہینے کی جماعتیں بنیں گی, شہروں کی جماعتیں بنیں گی. آپ کی فکروں پر بنیں گی سب. تو یہ جو بہنیں ہیں ذرا سا جلد سے جلد تشکیل کرتے ہیں. اللہ آسان کرے. دعا کر لیں بعد میں کر دیں. نہیں ہماری ترتیب بنی ہوئی ہے, ہم گاڑی تیار رکھو خالی. ہاں ہم وہاں گھر پہ پڑیں گے لیکن وہاں سب نظام بنا ہوا ہے. جی نہیں چاہیے, میں نے صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا, صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا کچھ. آپ اس کا کوئی فکر نہ کریں. ابھی تو ہمیں خالی صرف ہماری گاڑی میں بٹھا دیں تاکہ ہمارا دوسرا کام, بھائی آپ ہیں نا, یہ ہے لا میں دعا کرا دوں. ہاں دعا کے بعد کام پورا کر لیں گے. ہاں کر لیں گے. دعا کے بعد دعا ہو رہی ہے, دعا ہو رہی ہے. دعا کے بعد اپنا نام لکھوا لیں. میں ایک دعا پڑھا رہا ہوں, پڑھ لیں تاکہ کیش بزنس بھی ہو جائے اپنا. پڑھو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی
वलिलमुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। हदीस शरीफ में आता है जो इतना पढ़ ले उस वक्त में जितने मुसलमान मर्द औरतें दुनिया में होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा। जितनी माएँ बहनें बेटियां सब ने पढ़ी तो हमारे अकाउंट के अंदर नेकियां आ गई। इसे पढ़ते रहो, दुआओं का एहतमाम करो और अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल मन्नु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु व लकल खल्क़ु कुल्लु व लकल फद्लु कुल्लु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लु। लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरआन, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इदा रदीता, लकल हम्दु बअदर रिदा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। अल्लाहुम्मा ला तंज़अ मिन्ना सालिह मा आतैतना। अल्लाहुम्मा जअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला इलन नारि मसीरना वजअलिल जन्नत हिय दारना व करारना वला तुसल्लित अलैना बिदुनूबिना मन ला यखाफुका फीना व मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान व सल्लिम रमज़ान लना व सल्लिमहु लना मुतक़ब्बला व सल्लिमहु लना मुतक़ब्बला व तसल्लमहु लना मुतक़ब्बला या दल जलाल वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह जितनी माएँ बहनें बेटियाँ बहुएँ जमा हुई हैं, जितने भाई जमा हुए हैं, हम सब की क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे, हमारी खोई हुई इज़्ज़तें वापस दे दे। ए अल्लाह पूरे ममरा वालों को कबूल फरमा, पूरे ममरा वालों को कबूल फरमा। एक एक बच्चे को कबूल फरमा, एक एक बच्ची को कबूल फरमा। ए अल्लाह जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी के पड़ोस में हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह हमें खाली हाथ वापस न लौटा। तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए ये तेरी शान के ख़िलाफ़ है, ये तेरे इल्म मर्तबे के ख़िलाफ़ है, ये तेरी बुलंदी के ख़िलाफ़ है। 100 के कातिल ने तेरा दरवाज़ा खटखटाया तूने खोल दिया, बदकार औरत ने तेरा दरवाज़ा खटखटाया तूने खोल दिया। ए अल्लाह अब हम तेरा दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो हम सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह ये मजमा जो आमीन कह रहा है किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है। वो कब्रों में इंतज़ार में कि कोई हमारे लिए भी दुआए मग़फ़िरत करता है कि नहीं करता, कोई हमें भी याद करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह एक दिन आएगा हम भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज दूसरे की मौत की खबरें हमारे कानों तक पहुँचती है, एक दिन हमारी मौत की खबर दूसरों के कानों तक पहुँचेगी। कोई पानी गर्म कर रहा होगा, कोई नहला रहा होगा, कोई कफन तैयार कर रहा होगा, कोई मुश्क और अंबर लगा रहा होगा, कुछ लोगों के कंधों पर सवार किया जाएगा। ये सफ़र हवाई जहाज़ का नहीं होगा, रेल का और कार का नहीं होगा। मोहब्बत के दावा करने वाले
کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے۔ قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوق آئے ان کی ساری پریشانیوں کو تو دور فرما اور ان کی ساری حاجتوں کو تو پورا فرما۔ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے یا جہاں کہیں بھی آمین کہی جائے، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں گا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ ہمارے اس گاؤں میں اور اس شہر میں آنے کو قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما، یہاں آنے کو قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما۔ ایک ایک عورت کو قبول فرما لے ہمارے اس ممرہ سے۔ اے اللہ زنا کے اڈوں کو ختم فرما، نشے کے اڈوں کو ختم فرما، حرام بستروں کو اکھاڑ کر پھینک دے، حرام بستروں کو اکھاڑ کر پھینک دے اور حلال بستروں کا اس امت کے لیے انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ تیرے دربار میں کوئی بھی آتا ہے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ صلحاء میں تو ہمیں شامل فرما دے، صالحات میں شامل فرما دے، صالحین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دیکھیے سب بیٹھے رہے، میں سلام کرتا ہوں، مجھ سے کوئی مصافحہ نہ کرے، میں معذور آدمی ہوں، مجھے ہاتھ بھی نہ لگائیں اور مجھے جانے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔